تو وصیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کہا حکم ہے میں فقط تمہیں سنا رہا ہوں. کہا کیا حکم ہے؟ کہا کہ مجھے بلانے کا وقت ہے. مجھے کہا گیا وصی بنا کے آ. اس کا مطلب کیا ہے؟ وصی بعد میں نہیں بنتا، اعلان پہلے ہوتا ہے. اچھا اب کہا کہ میرا بیٹا شیخ ہبت اللہ، حضرت شیخ ہبت اللہ، حضرت شیخ ہبت اللہ یہ میرے بعد میرا وصی ہے. جیسی اطاعت میری کی ہے ویسی ہی اس کی. وہ کہے دن ہے تو دن ہونا چاہیے، وہ کہے رات ہے رات ہونی چاہیے. اب آدم کی روح جسم سے جدا ہوئی، توجہ بالکل قریب آ گیا. روح جسم سے جدا، ساری اولاد باہر ہے. جو نائب ہے غسل میں نظر آ رہا ہے. بھائی آج آپ سارا امتحان میرا لے رہے ہیں. غسل میں کون نظر آ رہا ہے؟ جو نائب ہے. کفن کون دے رہا ہے؟ جو نائب ہے. آپ بھی دنیا کو پتہ نہیں چلا نائب حجروں میں نہیں ہوتے. غسل اور کفن میں ہوتے ہیں. اتنا غسل بھی دے رہا ہے کون؟ نائب. اب قانون بن گیا نا، جو بھی نائب ہوگا غسل میں بھی نظر آئے گا، کفن میں بھی نظر آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، غسل بھی دے دیا کفن بھی دے دیا، بالکل قریب لے آیا. اعلان ہوا جنازے کا، فلاں ٹائم جنازہ ہے. کیسے جنازہ اٹھایا؟ ابو البشر کا سامنے رکھا. ہبت اللہ حضرت شریف سب سے آگے، ساری اولاد پیچھے. پتہ چل گیا معصوم کا جنازہ. اچھا نہیں، رک جاؤ تھوڑا اور قریب کرتے ہیں، نتیجہ دیتا ہوں. داد نہیں، مظفر آباد لکھ دو، میرے جملے کی قیمت زیادہ ہے. آپ بھی عطا تھوڑی ہے، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں گے سید مسکین راضی ہو کے چلا جائے گا. حضرت شیخ ہبت اللہ سامنے باپ کا جنازہ، پیچھے کھڑے ہیں. یا جبریل آیا. کون آیا؟ جبریل. سامنے نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ نائب نے. کیوں؟ منیب دیکھ لیتا تھا، نائب نے دیکھا. کیوں آئے ہو؟ جنازے کے لیے. توجہ ہے؟ اب جب کہا نا جنازے کے لیے، پڑھیے قرآن کی تفسیر. حضرت ہبت اللہ نے کہا کہ جبریل پھر آئیے آدم کا آپ جنازہ پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. حدیث نہ ہو، تفسیر میں نہ ہو، قتل معاف ہے. اگر ثابت ہو دان چھپا لو تو معاشر میں علی سے شکایت کروں گا. جب ہبت اللہ نے کہا نا جبریل آئیے امامت کروائیے، ہم پیچھے پڑھتے ہیں. جبریل نے کیا کہا؟ جب سے اللہ نے ہمیں آدم کو سجدہ کروایا ہے، ہم اولاد آدم کی امامت نہیں کروا سکتے. پتا چلا جب فرشتہ آدم کی اولاد کو امامت نہیں کروا سکتا تو پھر کوئی اور. جبریل نے
کہ آپ کیا کریں؟ آپ کروائیں امامت، فرشتے ہوں گے پیچھے کھڑے، آپ کی امامت میں، آپ کی اقتدا میں ہم بھی جنازہ پڑھیں گے۔ اب سنیے روایت، عیسیٰ کو زندہ کیوں اٹھایا؟ عیسیٰ کو زندہ اس لیے اٹھایا کہ اس نے انتظار کیا تھا پہلے کا، اللہ کو اس کے انتظار کی ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے کہا تو نے پہلے محمد کا انتظار کیا، آخری کا بھی تو ہی کر۔ بھائی تھوڑا بیدار ہو جاؤ، تھوڑا۔ اچھا آسمان پہ زندہ ہے کون؟ حضرت عیسیٰ۔ جب یہ پڑھا گیا نا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے، اچھا تو ایک عیسائی عالم نے، میرے بزرگوں اور جوان بھائیوں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، صاحب مطالعہ ہے، میری ضرورت نہیں، کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں، میں طالب علم ہوں، سبق سنا رہا ہوں، اچھا یاد کیا ہو شاباش دے دینا۔ چوتھی آسمان پہ کب بھیجے گا؟ زمین پہ جب سرکار پشت کعبہ سے لگا کے آیت پڑھیں گے نا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لوگوں حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ مولا میرے، آقا میرے، قلب یوسف لہرا، جس کے صدقے کائنات ہے، وہ آئے کہ کعبہ میں اللہ اس وقت عیسیٰ کو بھیجے گا کہ تو پہلا ناصر بن۔ کس کا؟ محمد کے محمد کا۔ بھائی خطیب کا کام ہے الفاظ دینا، تو پہلا ناصر کس کا؟ پہلے محمد کا۔ ہاں کل آگے لے کے چلیں گے اسی سے آگے۔ اب آئے گے نا عیسیٰ، کہتے ہیں وقت نماز ہوگا، اذان ہوگی، کہاں پہ؟ کعبہ میں پڑھا جائے گا نا، اشہد ان علی، ہائے ہائے۔ اچھا اس میں اذان ہو جائے گی تو حضرت آخر الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف، صلوات پڑھیے مولا کی طرف۔ ایک جملہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے عیسیٰ آپ آئیے نماز پڑھائیے، چونکہ آپ ہیں اولی العزم پیغمبروں میں، آپ ہیں صاحب شریعت۔ اور جب یہ پڑھا گیا نا تو ایک شیعہ عالم سے ایک عیسائی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے ہمارے نبی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ زندہ ہے آسمان پہ۔ اس نے کہا ہم نے مسلمانوں کا عقیدہ بھی پڑھا۔ شیعہ عالم نے پوچھا کیا؟ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ چلیں گے۔ شیعہ عالم نے پوچھا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ عیسائیت جیت گئی، اسلام ہار گیا۔ میں نے پوچھا بھائی اس میں عیسائیت کیا جیت گئی، اسلام کیسے ہار گیا؟ اس نے کہا کہ جو زندہ ہے شریعت تو اس کی باقی ہے، آپ کے نزدیک ہمارا زندہ ہے۔ اب شیعہ عالم نے کہا کہ اچھا اس سے کیا؟ اس نے کہا اور آسان کرتے ہیں کیا؟ کہا کہ کوئی مسافر راستہ بھولا ہوا ہو، وہ دیکھے کہ دو بندے ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگا ہوا اس کے پاس بیٹھا ہے، تو وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ شیعہ عالم نے کہا بظاہر ہے جاگے ہوئے سے پوچھے گا۔ اس نے کہا پھر عیسائیت جیت گئی۔ اس نے کہا آپ کیسے جیت گئی؟ اس نے کہا ہمارا ہے زندہ، جاگا ہوا، آپ نے سویا ہوا۔ انہوں نے کہا چپ ہو جا، تجھے کیا پتا کہ جاگنے والا بھی اس انتظار میں بیٹھا ہو
توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ سے کہیں گے آپ ہیں صاحب شریعت، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ کیا کہیں گے؟ میری شریعت ہے منسوخ، آپ ہیں محمد کے جانشین، لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ ہمارے پیچھے کہتے مہدی آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ اب پوچھنا کون عیسیٰ؟ پاک و مطہر ماں کا، اپنے زمانے کی بطول کا بیٹا، جسے کف نہ ملا، کف نہیں تھا، اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، بیٹا بھی کو جو روح اللہ بنا، پاک و مطہر ماں کا، پاک و مطہر بیٹا، پیچھے علی کا بیٹا، بھائی تھوڑا بولو، مریم کا بیٹا، علی کا بیٹا، پھر کہنے دو جب عیسیٰ جیسا پاک و مطہر ماں کا، پاک و مطہر بیٹا، علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی اور بندہ علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ گھر میں نے کیا کہا تھا؟ کربلا کی ماں، ایک ماں کربلا کی، ایک نہیں، آج 3 ماں کا تعارف کرواؤں گا۔ ایک ماں ہے جو مدینہ میں جنت البقیع چلی جاتی تھی، 4 لکیریں بناتی تھی، قبریں بنا کے ایک پہ لکھتی تھی عباس، 4 بیٹوں کے نام لکھ کے نا پھر بیان کرتی تھی اب مجھے کوئی ام البنین نہ کہے۔ ام البنین کا معنی کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ کربلا کے بعد کہتی تھی کہاں ہیں میرے وہ بیٹے؟ ایک ماں ہے وہاب قلبی کی، چند دنوں کی شادی تھی، دلہن کو لے کے جا رہے ہیں، گزر ہوا کربلا سے، کہتے ہیں کیا دیکھا؟ ایک ہے جسے ہزاروں مار رہے ہیں، قریب آئی بیٹے سے کہا کہ حسین کا صدقہ، بیٹا میری منزل آ گئی ہے، بیٹا میں دودھ تب بخشوں گی جب نصرت امام میں مارا جائے۔ یہ دیکھنا کربلا کی ماں۔ اب وہاب جو ہے نا اپنی نویلی دلہن کے پاس آیا، قریب آ کے کہتا ہے کہ ہم نے نہیں، میری ماں نے خواب دیکھا کہ کوئی سیاہ بھرکے والی بیوی ہے جو رو کے کہہ رہی بیٹے کو بھیجنا، میرے حسین کو بچا لے، لہذا میں جا رہا ہوں نصرت امام میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیری مرضی ہے اپنے میکے چلی جا، یا تیری مرضی ہے جہاں میری ماں رہے گی۔ اب سنیے گا جملہ، وہاب کی بیوی کیا کہتی ہے؟ وہاب تیری ماں نے خواب دیکھا ہے، میں نے بظاہر سیدہ کو دیکھا ہے، قریب آ کے مجھے سینے سے لگایا، میری پیشانی کو چوما، روکے گا میرے بیٹے کی دلہن، اجرکم علی اللہ، اجرکم من السیدہ۔ بڑی کوشش ہے نا حسین بچ جائے، وہاب کو بھیجا نا میدان میں، دلہن وہاب کی دروازے پہ دیکھ رہی ہے،
ماں وہاں کی دروازے پہ دیکھ رہی ہے. عزادارو جب شجاع سے حملہ کرتا نا دلہن کہتی شاباش، ماں کہتی بیٹا الامان. عزادارو انہوں نے جب وہب کو شہید کیا نا عمر ابن سعد نے سر قلم کیا، وہب کو زلفوں سے پکڑا، جس جگہ ماں اور دلہن تھی نا ان کے پاس پھینکا سر وہب کا. اب سننا، سینہ پیارا نہ کرنا، کربلا کی ماں تجھے لاکھوں سلام. وہب قلبی کا سر پھینکا نا، اب ماں تھی، بیٹے کا سر اٹھایا، دیکھا نہیں ان کی طرف پھینکا، کہا میں نے دیا تھا حسین کا صدقہ، ہم صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے. اجرکم من السیدہ. ہاں اب وہ ماں سناؤ، وہاب کی ماں نے ایک دیا تھا، زینب نے دو. اجرکم علی اللہ. عزادارو جتنے سید ہو آج کی مجلس میں سارے سید ہاتھ کھڑا کریں، جتنے بھی سید ہیں ماشاءاللہ بھرا ہوا ہاتھ. آج آپ نے رونا ہے، امتی روئے یا نہ روئے، جتنے سید ہیں نا آپ دھاڑے مار کے رونا. کیوں؟ کائنات میں چلے جاؤ سید ملیں گے، پوچھو کوئی کہے گا میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں محمد باقر کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا جعفر صادق کا، لیکن کوئی نہیں کہتا میں زینب کا بیٹا ہوں. ہائے زینب نے دو بیٹے نہیں دیے، نسل ختم کروائی ہے. ہائے غربت. شب عاشور اچھا قریب کر لیتا ہوں، جتنے سید ہو ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں. میں پڑھوں گا پردے سے، کیوں پردے میں عالیہ خود آ گئی ہے، پردے میں جنت البقیع والی آ گئی ہے. میں پردے سے گزر جاؤں گا، آپ اشارے سمجھ کے اتنا اونچا رونا پردے میں شام والی سن کے راضی ہو جائے. اجرکم من السیدہ. محمد کو لے کے آئی ہے نا سیدہ، ایک ہاتھ میں اون ہے ایک ہاتھ میں محمد. کہاں؟ جس خیمے میں حسین اور عباس تھے سب سے پہلے کس کی نگاہ پڑی؟ علموں والے کی. تڑپ کے کہتا ہے مولا وہ دیکھے نا زینب آ گئی ہے. اللہ مظلوم نے دیکھا نا، کھڑے ہو گئے، بھانجوں کو قریب لائے، رو کے کہتے ہیں عالیہ میں جانتا ہوں ان کی بے جانی، لیکن کیا کروں، مجھے اکبر دینا آسان ہے، مجھے قاسم دینا آسان ہے، بھانجے کیسے مرواؤں؟ اللہ بی بی نے کہا نہیں، اکبر زندہ ہو اور محمد مارے جائیں. آج رکھو معاذ اللہ. عزادارو ہر کسی کو امامہ حسین نے باندھا ہے. میں معافی مانگ رہا ہوں، بڑا احسان ہے سیدوں پہ. علی کی زینب کا، اکبر کو امامہ باندھا حسین نے، قاسم کو امامہ باندھا حسین نے. سیدہ تیری عظمت کو سلام. سارا جنگی لباس زینب کے بیٹوں کو عباس نے پہنایا. امامہ باندھنے لگے نا حسین، قریب آکے کہتی بھیا اجازت ہو تو امام زینب نہ باندھے. کہا بسم اللہ. عزادارو امامے کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا کھلا چھوڑا، ایک ایک ٹکڑا ملا رہی ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے. حسین بھی دیکھ رہے ہیں، عباس بھی. پھر یہ نیچے سے تحت الحنہ. عزادارو غریب تڑپ کے کہتے ہیں زینب یہ
بلا تشبیہ محمد بھائی ابھی تابوت نہ لانا، جب میں کہوں تب لانا۔ عزادارو زین پہ بیٹھے، گھوڑوں کی زین پہ، میں نہیں پڑھتا روایت کیسے بیٹھے، لیکن بیٹھے۔ پہلی کنات تک ماں الوداع کرنے آئی، جب دوسری کنات سے باہر جانے لگے نا، گھوڑوں سے گردنیں موڑی، ایک جملہ کہا، اماں کس وقت تجھے لے جائے گی وطن؟ اماں جب وطن جاؤ نا تو دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کے ہمارے بابا کو سلام کہنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم من السیدہ۔ عزادارو میدان میں آئے نا، ٹیلے پہ کھڑے ہیں عباس۔ میرے مولا نے کہا اون، جی مولا۔ فرمایا تو میمنہ سے حملہ کر۔ محمد جی مولا، تو میسرہ سے حملہ کر۔ عزادارو زینب کے بیٹوں نے جب جڑ کے حملہ کیا نا، کہتے ہیں اتنے ملعون مارے، عمر ابن سعد کے خیمے میں چلے گئے۔ خیمے کے اندر جا کے اون نے نیزہ گاڑا، ایک تنزیہ جملہ کہا، بتاؤ نا کس نے حسین سے بیعت مانگی تھی؟ ہائے تیری غیرت پہ سلام۔ عزادارو عمر ابن سعد دوڑا، پھر خیام سے نیزہ نکالا، شہزادے حملہ کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ نہر فرات پہ۔ عزادارو ہاتھ سینے پہ رکھنا، کہاں پہنچے؟ نہر فرات پہ۔ اس جملے پہ آنسو تیرے بس میں نہیں، ہائے تیرے بس میں ہے۔ اتنی ہائے کرنا پردے میں آئی ہوئی راگی ہو جائے۔ عزادارو جب یہ خبر پہنچی نا عالیہ تک کہ عالیہ تیرے بیٹے لڑتے ہوئے فرات خالی کروا لیا، ہونا یہ چاہیے تھا عالیہ خوش ہو جاتی۔ مفتی صاحب کہا فضہ میرے عباس کو بولا۔ حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے، جی عالیہ۔ فرمایا عباس جلدی جا، میں نے سنا اونو محمد فرات پہ۔ جی بی بی، فرات پہ قبضہ ہے تیرے بیٹوں کا۔ کہتی عباس دوڑ کے جا، پیغام دے دے کہ ماں کہہ رہی خبردار پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ابھی حسین پیاسا ہے، ابھی حسین کا اکبر پیاسا۔ آج رکھو مال اللہ کر لے بات۔ عزادارو دونوں بھائیوں نے حملہ کیا نا، عمر ابن سعد کہتا ہے یہ لڑنے سے نہیں گرے گے، ان کی رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ کہتے ہیں انہیں دھوکے سے مارو، دیکھنا میری طرف، حوصلہ گرمی ہے میرے بھائی، میرے بیٹوں سانس لے لو، کوئی نہیں مرے گا، مرتا تو سجاد مر جاتا۔